السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شارٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈنٹس، آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیکچر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سوشیولوجی ہے یہ ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ جو کورس ہے، اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایزی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے کور کر لیں گے اور جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا جو لیکچر نمبر 1 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا لیسن نمبر 1 کیا ہے؟ دا اوریجنز آف سوشیولوجی۔ اب سوشیولوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوشیولوجی کس کو کہتے ہیں؟ اب سوشیولوجی انسانی معاشرتی زندگی، گروہوں اور معاشروں کا سائنسی مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آ جائے ڈیفینیشن آ جائے سوشیولوجی کے بارے میں کہ سوشیولوجی کیا ہے، تو سوشیولوجی انسانی معاشرتی زندگی، گروہوں اور معاشروں کا سائنسی مطالعہ ہے، اور 19ویں صدی کی آمد سے پہلے ایک الگ نظم و ضبط کی حیثیت سے کوئی سوشیولوجی نہیں تھی۔ مطلب کہ 19ویں صدی سے پہلے سوشیولوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی اس کے بارے میں نالج نہیں تھا۔ پھر ایک الگ 19 سینچری میں جو ڈسپلن کے طور پر یہ 19 سینچری کے وسط میں ابھرا، اور پھر یورپی سماجی مبصرین ان خیالات کو ٹیسٹ کرنے سائنسی طریقوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب جو 19 سینچری تھی اس میں پھر 3 عوامل سوشیولوجی کی ترقی کا باعث بنے۔ اب 3 ہم دیکھ لیتے ہیں، 3 جو تھے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 3 عوامل کیا تھے۔ پہلا جو تھا انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب تھا، ٹھیک ہے۔ 19 سینچری کے وسط میں یورپ کی فیکٹری پیداوار کو ذرات سے تبدیل کر رہا تھا۔ یہاں نئے پیشوں کا خروج تھا اور ساتھ ہی زمین سے دور روزگار کی نئی راہیں بھی آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روز کی تلاش میں شہروں کو نقل مکانی کی عوام ایسی ہجرت میں جو پیش آئی اور کارآمد رہے، یوزفل رہے اس کے لیے۔ دیہی علاقوں میں زرعی، معاشرتی اور جو نوعیت کی وجہ سے ایسے پیشے نہیں تھے جو زراعت کے متبادل ہو سکیں، پھر لہٰذا لوگوں کو نئی جگہوں کی تلاش کرنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ شہری صنعتی مقامات پر روزگار کے نئے مواقع موجود ہیں جو ایک ہی آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر نئی جگہوں میں نامزدگی نہ کرنے، رش، گندگی اور غربت بھی نہیں تھا۔ زمین سے تعلقات ان نسلوں سے جو ان سے پہلے وہاں رہ چکے تھے، اور ان کی زندگی کی راہیں اچانک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ آخر کار جو شہری زندگی لوگوں کی زندگیوں میں یکسر تبدیلیاں لائیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ تھے وہ شہروں میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر جو شہر ہے وہ خوفناک کام کے حالات کے ساتھ ان کو مبارکباد دی، کم تنخواہ، طویل اور تھکاوٹ کی فیملیز، اوقات کار، مطلب کہ زیادہ ان سے کام لیا گیا۔ اب اس کا جو دوسرا عنصر کیا تھا جس نے سوشیولوجی کی ترقی کو متحرک کیا، وہ سامراج تھا، یورپی باشندہ۔ اس نے دنیا کی بیشتر حصوں کو کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا۔ انہیں یکسر مختلف ثقافتوں کے سامنے لایا گیا تھا۔ پھر زندگی کے ان متضاد طریقوں سے چونکہ انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ ثقافتیں کیونکہ مختلف ہیں۔ پھر سوشیولوجی کی ترقی کا تیسرا جو محرک قدرتی علوم کی کامیابی تھی، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنی معاشرتی دنیا کے بنیادی پہلوؤں پر سوالیہ نشان لگ گئے تھے۔ انہوں نے انسانی طرز عمل کے مطالعے کے لیے سائنسی ترقی، منظم اور اس کا مشاہدہ تھا، اس کو استعمال شروع کیا۔ اب یہ جو سوشیولوجی کی ڈیفینیشنز اور جو اس کے جو 3 عوامل ہیں، جو اس کی انڈسٹریل
ریولوشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو آ سکتا ہے کہ جو اس کے عوامل ہیں وہ کون سے ہیں، تو بس آپ نے یہ بتا دینے ہیں جو بہت ایزی ہیں۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں، اس لیسن میں ہے اگست کامٹے جو ہے، جو سوشیولوجی کو جاننے والے ہیں وہ سوشیولوجی کے بارے میں ان کا کیا خیال رائے تھا، اور یہ بہت فیمس بھی ہیں سوشیولوجی میں، اور جو ان کی ڈیفینیشن تھی اگست کامٹے کی وہ بہت مشہور ہوئی تھی اور اس کو لیا گیا تھا۔ اب اگست کامٹے سائنسی طریقہ کار کو معاشرتی دنیا میں لاگو کرنے کے خیال کو جو پوزیٹیوزم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بظاہر پہلے اگست کامٹے جو 1798 سے 1857 تجویز کیا تھا، تب تک تجویز کیا تھا، وہ فرانسیسی تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر سے پیرس چلا گیا، پھر ان انقلابات سے دو چار فرانس کے ساتھ مل کر انہوں نے خود کو جو تبدیلیاں تجربہ کی، ان کی وجہ سے کامٹے دو باہم وابستہ امور میں دلچسپی اختیار کرنے کا باعث بنے۔ پھر معاشرتی جو نظم، معاشرتی جہمیت اور معاشرتی تبدیلی، اور جو ہے معاشرے کو کیا چیز ایک ساتھ رکھے ہوئے ہے، معاشرتی نظم کیوں ہے، اب یہ سوال آتا ہے نا مائنڈ میں۔ اور ایک بار جب معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر اس کے بدلے جانے کی کیا وجہ ہے، اس کی سمت کیوں تبدیل ہوتی ہے۔ کامٹے نے یہ سارے جو کویسچن تھے جو مائنڈ میں آتے تھے، پھر کامٹے نے جو تھے اگست کامٹے، اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسے سوالوں کے جوابات دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی زندگی میں سائنسی طریقہ کار استعمال کرے، تاکہ اس نے کہا تاکہ ان تمام سوالوں کا ایزیلی جواب دیا جا سکے۔ پھر ایسے قوانین ضرور ہونے چاہیے جو معاشرے کو پامال کریں، لہٰذا ایسے ان اصولوں کا اطلاق کر کے دریافت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم ہربرٹ اسپینسر، وہ کیا کہتے ہیں سوشیولوجی کے بارے میں، ان کی کیا خیال رائے تھے، جو 1918 سے 83 تک تھے۔ جی، ہربرٹ اسپینسر جو ہیں وہ 1820 سے 1903 تک۔ اب وہ ایک انگریز تھا اور کبھی کبھی اسے سوشیولوجی کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، ہربرٹ اسپینسر کو، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی ماننا تھا کہ معاشرہ کچھ مقررہ قوانین کے تحت چلتا ہے، وہ ارتقائی تھے اور اس پر غور کیا جاتا تھا کہ معاشرے نچلے سے اعلیٰ شکلوں تک تیار ہو جائیں۔ اسی طرح اس نے ڈراؤن کے نظریات کو انسانی معاشرے کی ترقی میں لاگو کیا، اور اسی وجہ سے اس نقطۂ نظر کو سوشل ڈارونزم کہا جا سکتا ہے۔ اب سوشل ڈارونزم کے بنیادی اصول پر عمل کرتے ہوئے اسپینسر نے اس بات کی تاکید کی کہ مناسب رہنے دو، اس میں کوئی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نچلے آرڈر والے افراد کی بقا میں مدد ملے گی۔ خیرات اور غریبوں کی مدد کرنا غلط سمجھا جاتا تھا۔ اسپینسر معاشرتی محقق کی بجائے ایک سماجی فلسفی تھا۔ اب ہے کارل مارکس، جو 1818 سے 83 تک۔ اب کارل مارکس جرمنی کا تھا۔ ان کے مطابق انسانی تاریخ کی کلید خلا سے تنازع ہے، جو ماہر معاشیات نہیں بلکہ تاریخ، فلسفہ اور معاشیات سیاسیات کے بارے میں وسیع پیمانے پر لکھا ہے۔ اب ایمیل ڈورکھیم کا دیکھ لیتے ہیں، جو 1858 سے اور 70 تک تھا، جن کا دور زمانہ، وہ فرانسیسی تھے اور ان کا بنیادی مقصد سوشیولوجی کو علیحدہ تعلیمی ڈسپلن کے طور پر تسلیم کرنا تھا۔ کئی ممالک کے مابین خودکشی کی شرحوں کا موازنہ کرنے والے اس کے باقاعدہ مطالعے سے ایک بنیادی معاشرتی عنصر کا انکشاف ہوا۔ اب یہ جتنے بھی ہیں سوشیولوجسٹ، ان کا اس کے بارے میں مختلف جو رائے خیال ہیں اس کو اس پہلے چیپٹر میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں میکس ویبر، ٹھیک ہے، جن کا تھا
1864 से 1920 तक। अब मैक्स वेबर एक ख़ास जर्मन था। उन्होंने ये जानने के लिए मुतअद्दिद सकाफ़ती और तारीख़ी मवाद का इस्तेमाल किया कि मुआशरती गिरोह लोगों की ज़िंदगी के रुझानात पर किस हद तक असर अंदाज होता है। अब सोशियोलॉजी की फ़ील्ड्स कौन सी हैं? अब जो सोशियोलॉजी में दिलचस्पी के शोबों में एक बहुत बड़ा तनूع है। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के ज़रिए ग्रेजुएट महकमों के लिए बतौर फ़राहम करदा फ़ील्ड्स की एक लंबी फ़हरिस्त मौजूद है जो दर्ज झैल में दी गई है, जिसमें है पेशे और हयातियाती साइंस और जो है पेनोलॉजी, इस्लाहात, इज्तिमाई तर्ज़ अमल। ठीक है, ये सब दिए गए हैं जो हैं लास्ट तक। और इसी तरह नस्ली अक़लीती ताल्लुकात जो तक़ाबली सोशियोलॉजी और मैक्रो सोशियोलॉजी, और इस सारा कुछ इसमें जो दिया गया है आप लास्ट तक अपने हैंड आउट को एक बार ज़रूर रीड कर लें खुद। इस तरह फिर जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का तो ये लेक्चर हम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप लेक्चर लेने के बाद अपने हैंड आउट्स को ज़रूर रीड कर लिए, और ये आपका बहुत दिलचस्प और जो इंटरेस्टिंग और इजी आपका कोर्स है। तो आप इंटरेस्ट के साथ और अच्छे से स्टडी करें, इंशाल्लाह अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।